والدین کی خبر کی. اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں. وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں. دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے. کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں. اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں. اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں. صحیح روایت ہے. معزز سامعین، جو کلپ ابھی آپ نے دیکھی جس میں فیض سید انڈیا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے والدین بھی جہنم ہی میں ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور ابو داؤد شریف کی حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی حدیث نہیں. ہاں البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ملتی ہے جس پر کلام بھی ہے. وہ حدیث اس طرح کہ ایک شخص آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، بے شک میرے اور تیرے باپ جہنم میں ہیں. اس حدیث پر کلام ہے، اور اگر اس حدیث کو لے بھی لیا جائے تو یہاں ابو طالب مراد ہے، اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں ابو طالب کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اور چچا کو عربی میں ابو بھی کہتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم زمانے فطرت میں تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے دنیا سے پردہ کر چکے تھے. ان کا نام حضرت عبداللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد اس طرح بھی فرمایا کہ میرے والدین زمانے جاہلیت کے ہر گناہ سے پاک تھے. یہ بھی فرمایا کہ میرے والد محترم تم تمام لوگوں کے باپوں سے بہتر ہے. یہ بھی فرمایا میں سب سے بہتر خاندان سے ہوں، میرے والدین سب سے بہتر ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب سے بہتر خاندان میں پیدا فرمایا اور میرا نور تمام پاک صلبوں سے ٹرانسفر ہوتا ہوا آیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے والدین تک میرا نور پاک پشتوں اور پاک رحموں کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا میرے والدین تک آیا. ان تمام حدیثوں کا کیا ہم انکار کریں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا سورہ بقرہ میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور آگے کی آیت میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129، جس کا مفہوم یہ کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار رکھ، اور دوسری آیت میں اسی کی کنٹینیویشن کہ یا اللہ ان میں سے بھیج ایک رسول جو ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے. کن میں سے؟ میری اولاد میں سے ایک جماعت مسلمان میں سے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے. اگر یہ دعا قبول کرنا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے آگے یہ بھی تو قرآن کریم میں فرما دیتا کہ اے ابراہیم اگرچہ آپ نے ایسی دعا کی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت سے آئے، لیکن یہ ہمیں منظور نہیں. اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں ارشاد فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آبا و اجداد سب کے سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے جاہل اسپیکر سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. سچوں کا ساتھ دینا یہ شیوا ہے ہمارا، ایمان کے اپنے سودا ہم کو نہیں گوارا. جھوٹوں کی ہر سازش کو، جھوٹوں کی ہر سازش کو کر دیں گے بین کا، ہمیں ہلکا مت لینا. سن لیجئے جناب ہمیں ہلکا مت لینا.